انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل اسے اچھی موت نصیب فرمائے۔ انبیاء بھی اچھی موت کی دعا کرتے رہے ہیں، اللہم توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ قرآن مجید میں یہ دعا موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو مختلف کلمات سکھا کر گئے ہیں جن کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ سے اچھی موت کی دعا کرتا ہے، اچھی موت طلب کرتا ہے۔ فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا ہمارے سامنے ہے۔ کوئی انسان اگرچہ جتنا مرضی برا ہو لیکن حسن خاتمہ کی خواہش ضرور رکھتا ہے۔ حسن خاتمہ کی خواہش ہر انسان کے دل میں رہتی ہے، اور کیسے ممکن ہے کہ انسان کا خاتمہ اچھا ہو؟ اس کا بہترین اور واحد ذریعہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جانے والے کا خاتمہ اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے؟ مرنے والا اچھی موت مرا ہے یا بری موت مرا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ جانے والا تو چلا گیا، اپنا وجود ہمارے پاس نشان عبرت چھوڑ کر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے خاتمے کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں۔ اگر کوئی اچھے خاتمے والا اس میں یہ نشانیاں ہیں، برے والا ہے تو یہ نشانیاں ہیں۔ اچھے والا ہے تو جس رستے پر وہ چل رہا تھا عبرت حاصل کرتے ہوئے تم بھی اسی رستے پر چلو۔ اگر یہ اچھے رستے پر چلتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا ہے تو چلے، تم نے بھی جانا ہے۔ کسی کے اندر برے خاتمے کی نشانیاں ہیں تو اس سے بھی عبرت حاصل کرو، جس رستے پر وہ چلتا تھا اس رستے کو چھوڑ دو۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ چند ایک وقت کی نزاکت کے پیش نظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن یموت بعرق الجبین۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو، اللہ کے محبوب بندے کو موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اگر کسی کی پیشانی پر پسینہ نہ آئے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، یہ تو ایک نشانی ہے۔ جاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختیاں حق ہیں، ہر کسی پر آتی ہیں۔ جب سکرات الموت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی نہیں بچ سکی، میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جاءت سکرۃ الموت بالحق۔ جب موت کی سختیاں آتی ہیں، ایک صحابی قریب المرگ تھے تو سائل نے پوچھا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟
فرمانے لگے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے اوپر لا کر کسی نے پہاڑ رکھ دیا، میں پہاڑ کے نیچے آ گیا۔ یہ ہیں موت کی سختیاں، جاء سکرۃ الموت بالحق۔ یہ سختیاں بعض اوقات ایمان والوں کی پیشانی پر پسینہ لے آتی ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ ایمان والا جب اس دنیا سے جاتا ہے، یعنی جس کی موت کے وقت اس کی پیشانی پر پسینہ آ جائے، سمجھ لو اس کا خاتمہ اچھا ہے، حسن خاتمہ ہے، یہ ایمان والا تھا، یہ روح جنتی روح تھی۔ اس کی اچھائیاں لوگوں میں ذکر کرنی چاہیے۔ دوسری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر۔ جو بندہ جمعے کے دن فوت ہو جائے یا جمعے کی رات فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ یہ ایمان والوں کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ کوئی کافر یا مشرک فوت ہو جمعے کے دن تو ہم کہیں جی یہ بھی قبر کے فتنے سے محفوظ ہے، نہیں۔ یہ ساری نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو کلمہ توحید پڑھتے ہیں، جو اسلام قبول کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں، ان کے لیے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، فرمایا جمعے کے دن فوت ہو جائے یا جمعے کی رات فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ یعنی جو بندہ ایمان والا جمعے کے دن فوت ہوتا ہے یا جمعے کی رات فوت ہوتا ہے، سمجھ لو اس کا خاتمہ اچھا ہوا ہے، خاتمہ بالایمان ہوا ہے، اس کی موت اچھی موت تھی۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ تیسری علامت، اگر میدان جہاد میں شہید کر دیا جاتا ہے یا اپنے اہل و عیال کا دفاع کرتے ہوئے قتل کر دیا جاتا ہے یا اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے مال کو بچاتے ہوئے قتل کر دیا جاتا ہے، کوئی چور آتا ہے، ڈکیٹ آتا ہے، وہ اس کا مال چھیننا چاہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کو مال چھینتا ہے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا اسے نہ دو۔ عرض کی اللہ کے نبی وہ قتل کر دے تو پھر؟ فرمایا پھر تم شہید ہو۔ عرض کی اللہ کے نبی ہم اسے قتل کر دیں چور کو تو پھر؟ فرمایا وہ جہنمی ہے۔ یعنی اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے، اپنے مال کو بچاتے ہوئے کوئی قتل کر دیا جائے تو وہ بھی شہید ہے، وہ بھی اس کے حسن خاتمہ کی دلیل ہے، نشانی ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی شہید کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں۔ اور شہید بڑا ہی بلند مقام والا انسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا قطرہ خون کا جسم سے جو نکلتا ہے وہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذی روح اس دنیا سے چلی جاتا ہے، جو بھی ذی روح فوت ہو جاتی ہے، اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی اچھا بدلہ ہوتا ہے۔ وہ نیک تھا، چلا گیا، فوت ہو گیا، اللہ نے اسے کوئی اچھا بدلہ عطا فرما دیا، قبر کے فتنے سے محفوظ کر لیا، کوئی جنت کے دروازے کھول دیے، قبر میں خوشخبریاں فرشتے لے کر آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ چلا گیا، اسے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کا سب اس اکیلے کو دے دیا جائے، یہ پھر بھی واپس دنیا میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوا آگے اس کے اعمال کی بنیاد پر، اسے ساری کی ساری دنیا دے دی جائے اور وما فیہا جو اس میں ہے وہ بھی اسے دے دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ دنیا میں واپس چلے جاؤ، تو یہ نہیں آنا چاہتا۔ مگر شہید جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے، اکیلا شہید ایسا انسان ہے کہ وہ جب جنت میں جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا میں جاتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے اللہ میں پھر دنیا میں جاؤں، چونکہ اسے بلند مقام ملا ہوتا ہے،
وہ اللہ سے عرض کرتا ہے اللہ میں پھر دنیا میں جاؤں تیرے رستے میں جہاد کروں پھر شہید کر دیا جاؤں پھر دنیا میں بھیج دیا جاؤں پھر جہاد کروں پھر شہید کر دیا جاؤں یہ مجھے شہادت ملتی رہے میں واپس دنیا میں جاتا رہا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ اکبر. فرمایا جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ کہو یہ تو زندہ ہیں اور صرف زندہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی دیتا ہے اللہ انہیں کھلاتا پلاتا بھی ہے. یعنی جو شہادت کی موت اس دنیا سے لے کر جاتا ہے یہ اس کے حسن خاتمہ کی دلیل ہے اس کے اچھے خاتمے کی دلیل ہے. دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی دعا کی تھی نا اللہ شہادت کی موت نصیب فرمانا اور اپنے نبی کے شہر میں نصیب فرمانا. اللہ تعالیٰ نے شہادت بھی دی اور مدینہ میں دی. اللہ ہم سب کو بھی مکہ اور مدینہ کی زیارت بھی نصیب فرمائے اور شہادت کی موت بھی نصیب فرمائے. آمین. اسی طرح مہاجر جو ہجرت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے ہجرت کرتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا ہے دین اسلام کی طرف آتا ہے کفر کے علاقے سے کفر کے ملکوں سے نکل کر اسلامی سرحد میں آ جاتا ہے اسلامی ملک میں آ جاتا ہے فقد وقع اجرہ علی اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت بلند مقام عطا فرمائیں گے اگر اسے موت آ جاتی ہے ثم یدرکہ الموت اسے ہجرت ہی کی حالت میں موت آ جاتی ہے فقد وقع اجرہ علی اللہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. یعنی ہجرت کے راستے میں اگر کسی کو موت آ جائے تو یہ بھی حسن خاتمہ کی دلیل ہے. بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جن کو ہجرت کے راستے میں موت آئی ہے فرض طویل ہے وقت اجازت نہیں دیتا موضوع یہ نہیں ہے کبھی انشاءاللہ پھر اس پر بات کریں گے. اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک حسن خاتمہ کی دلیل یہ بھی ہے کہ کوئی انسان اپنے مسلمان بھائیوں کی پہرے داری کرتے ہوئے یا اسلامی سرحد کی پہرے داری کرتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے یا شہید کر دیا جاتا ہے تو یہ جو پہرے دار ہے اس کی موت بھی حسن خاتمہ کی دلیل ہے. سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر و قیامہ. ایک رات اسلامی سرحد کی پہرے داری ایک رات یہ مسلمانوں کی پہرے داری سرحد پر تو نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی یہ جو ہمارے گلی محلوں میں پہرے دار ہوتے ہیں پہرے داری کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مہینے کے روزے اور ایک مہینے کے قیام سے ایک رات کی مسلمانوں کی پہرے داری زیادہ افضل ہے. ایک بندہ ایک مہینہ روزے رکھتا ہے اور سارا مہینہ قیام کرتا ہے ایک بندہ اس کے مقابلے میں صرف ایک رات اسلامی سرحد کی یا مسلمانوں کے کسی علاقے کی پہرے داری کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہرے دار اس روزے دار اور قیام کرنے والے نمازی سے افضل ہے. اور ساتھ ہی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِن مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ اگر یہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل جاری ہو جاتا ہے جس عمل پر تھا یہ جو یہ عمل کرتا تھا اس کا وہ عمل جاری رہتا ہے. اللہ صدقہ جاریہ انسان چلا گیا ہے اسلامی سرحد کی پہرے داری کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا ہے لیکن اس کا عمل قیامت تک جاری رہے گا. اگر کوئی پہرے دار فوت ہو جاتا ہے اسلامی سرحد کی پہرے داری کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ بھی اس کے حسن خاتمہ کی
دلیل ہے، یہ بھی اس کے اچھے خاتمے کی دلیل ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گزر رہے تھے، قریب سے ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس میت کی تعریفیں کرنی شروع کر دی، یہ بہت اچھا تھا، یہ ایسے تھا، اس کی فلاں اچھائی، اس کی فلاں اچھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، وجبت۔ آگے سفر جاری رکھا، ایک اور جنازہ آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی برائیاں بیان کرنی شروع کر دی، اس کی فلاں برائی، اس کا فلاں برا عمل، اس کا فلاں برا عمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا واجبت، اس پر واجب ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے نبی کیا چیز واجب ہو گئی؟ پہلے پر بھی آپ نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی، دوسری میت پر بھی آپ نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی، کیا چیز واجب ہو گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت کی تم لوگوں نے اچھائیاں بیان کی تھی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس میت کی تم نے برائیاں بیان کی تھی اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی اگر دنیا میں انسانوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، اس کے جانے کے بعد وہ اس کی اچھائیاں ذکر کرنے شروع کر دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اگر عزیز و اقارب، رشتہ دار، محلے دار، ہمسائے، دوست، تعلق والے برائیاں شروع کر دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ یعنی ہر وہ بندہ جس کی لوگ اس کے مرنے کے بعد اچھائیاں بیان کریں، سمجھ لو یہ اس کے حسن خاتمہ کی دلیل ہے، اس کی اچھی موت کی دلیل ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیوں نہ پھر ہم اس دنیا میں جو چند لمحے گزارنے ہیں وہ اس طرح کے گزار کر جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہماری اچھائیاں بیان کریں، نہ کہ برائیاں بیان کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا، فرمایا اپنے جانے والے جو ہیں، اپنے فوت ہونے والے، ان کی اچھائیاں بیان کیا کرو۔ اگر کسی کی اچھائی ہو بھی نہ تو ہم اس کے جانے کے بعد تلاش کر کر کے اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ میت پاس پڑی ہوتی ہے، ہم اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں۔ اگرچہ میت کتنی بھی بری ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے اجر کو پہنچ چکی ہے۔ اگر وہ اچھا تھا تو پھر بھی اس نے اجر پا لیا، اچھے اجر کی صورت میں۔ اگر وہ برا تھا جانے والا تو پھر بھی اس نے برے اجر کی صورت میں اجر پا لیا۔ تم اس کی اچھائیاں بیان کیا کرو۔ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہمارے اچھائی بیان کرنے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے تو ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟ ممکن ہے ہم اس کی اچھائیاں بیان کریں، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما دے چلو میرے اس بندے کو بھی جنت میں بھیج دو جو میرے بندے کی اچھائیاں بیان کر رہا تھا، جس کی اچھائیاں بیان کرنے پر میں نے اسے جنت میں داخل کیا ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ ہی جنت میں داخل کر دو۔ اس کا تو بیڑا پار ہو گیا، ساتھ ہمارا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیشہ جو فوت ہونے والے ہیں ان کی اچھائیاں بیان کرنی چاہیے، تلاش کر کر کے، ڈھونڈ کے۔ جو برائیاں ہیں ان کو چھپانا چاہیے، ان کو دبانا چاہیے، نہ کہ انہیں اچھالنا چاہیے اور اچھائیوں کو دبانا چاہیے۔ کسی بھی نیک عمل پر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو بندہ اس حالت میں فوت ہوتا ہے کہ اس نے کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک نہیں بنایا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی جو بندہ مشرک نہیں تھا، شرک اس نے نہیں کیا یا پہلے کرتا رہا، بعد میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد شرک نہیں کرتا، یہ اس کے مرنے کے بعد اس کے حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کی سیدنا معاذ نے، اللہ کے نبی الا ابشرو، کیا میں ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو اس بات کی خوشخبری نہ دے دوں؟
کہ جو شرک کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے وہ جنتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا انی اخاف ان یتکلوا، مجھے ڈر ہے، ایسا نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ اسی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، شرک بھی چھوڑ دیں اور دوسرے عمل بھی چھوڑ دیں، چلو یار نہیں نماز پڑھتے، نہیں روزہ رکھتے، نہیں صدقہ دیتے، نہیں زکوٰۃ دیتے، نہیں حسن اخلاص سے پیش آتے، کیوں؟ ہم شرک بھی نہیں کر رہے، جب شرک نہیں کرتے تو پھر جنت میں تو جانا ہی جانا۔ فرمایا لا انی اخاف ان یتکلوا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ دوسرے عمل بھی اس کے ساتھ نہ چھوڑ دیں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں نشانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلام، زبان سے نکلنے والے آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہوئے، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یعنی جو بندہ مرتے مرتے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، یہ بھی اس کے حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ اللہ مجھ سمیت ہم سب کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھنا نصیب فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میں جمعے سے چند لمحے پہلے پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا اس سے پہلے کہ تمہارے پڑھنے اور اس کلمے کے درمیان کوئی چیز آ کر رکاوٹ بن جائے، اس کلمے کو اپنی زبان کا ذکر بنا لو۔ یعنی ایسا نہ ہو اس کلمے اور تمہارے درمیان موت آ کر رکاوٹ بن جائے، تم پڑھ ہی نہ سکو اس کلمے کو، اس لیے اپنی زبان پر اس کلمے کو جاری کر لو تاکہ آخری کلام خود بخود ہی یہ بن جائے لا الہ الا اللہ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقن عند الموت لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی تلقین کر دی گئی وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا، تلقین کیا کرو اپنے قریب المرء لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی۔ ہمارے بعض الناس یہ کہتے ہیں، بعض بھائی بھی نہیں، نہ کہو اس کو کہ کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو، کہیں ایسا نہ ہو یہ کلمے کا انکار ہی کر دے۔ تو میرے بھائی اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کلمے کا انکار کر دے تو کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ کلمہ پڑھ بھی لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار بن گئے ہو، جب آپ نے فرمایا نے حکم دیا لکنو، تلقین کرو ان کو۔ اچھا کلمہ تو نہیں پڑھاتے، یہ نہیں کہتے کہ بھائی جان کلمہ پڑھ لو، آخری کلام کلمہ بن جائے گا، کلمے کے فضائل نہیں بتاتے، یاسینیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ حکم چھوڑ کر بدعت پر عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے قریب المرء لوگوں کو تلقین کرنا کلمے کی۔ اپنے چچا ابو طالب کو کی کہ نہیں تلقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا چچا جان کلمہ پڑھ لو، میرے کان میں پڑھ لو، میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑ کر بھی جنت لے لوں گا۔ تلقین کی ہے آپ نے۔ ایک یہودی بچے کے پاس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی کلمے کی تلقین کی۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا بیٹا جو یہ کہتے ہیں مان لو۔ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے بھائی کے دفن کرنے کی تیاری کرو، اپنے بھائی کی غسل کی تیاری کرو۔ اور میرے بھائیوں سنت یہ ہے، حکم یہ ہے کہ مرنے والے کو کلمے کی تلقین کرو، نہ کہ یہ ہے اس کے پاس بیٹھ کر یاسینیں پڑھنی شروع کر دو۔ پھر اس کا آخری کلام اگر یہ بن جائے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین کے مفہوم کے مطابق اگر ایک بندہ جنت میں چلا جائے ہماری وجہ سے تو یہ ہمارے لیے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، اب جو مقروض ہے اس کے ساتھ وقت طے ہوا ہے، وہ وقت پر قرض نہیں واپس کر سکا، تو یہ جس نے قرض دیا ہے وہ اسے تھوڑی سی مہلت دے دیتا، اچھا یار چلو 10 دن بعد دے دینا، 15 دن بعد دے دینا۔ پہلے بھی میں نے یہ حدیث ایک دن ذکر کی تھی۔ وہ دوبارہ جب وقت آتا ہے پھر نہیں دے سکتا، یہاں تک کہ کرتے کرتے یہ قرض دار جو ہے جس نے قرض دیا ہے یہ اسے معاف ہی کر دیتا ہے، اچھا یار جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔
حدیث میں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں سے ایک شخص تھا، اللہ نے بڑا اس کو مال سے نوازا ہوا تھا، وہ اکثر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور اپنے جو خادم تھے، جو نوکر تھے، ان کو اس نے کہا ہوا تھا کہ جب بھی قرض کا مطالبہ کرنے جاؤ، جس کو قرض دیا اسے واپس لینے جاؤ تو پہلے اس کی حالت دیکھ لو، اگر تو وہ واپس کر سکتا ہے تو فبیہا، اسے لے لو، اگر نہیں کر سکتا تو اسے مہلت دے دو، اگر پھر بھی وہ واپس نہ کر سکے مہلت کے باوجود بھی تو اسے معاف کر دو، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی موت کا وقت آ گیا، فوت ہو گیا، چلا گیا اس دنیا سے، اللہ کے حضور پیش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا ہاں بھی تیری کوئی نیکی ہے، کوئی اچھا کام کر کے آئے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اس نے اچھا کام نہیں کیا تھا۔ اللہ کے حضور جب پیش ہوا اس نے اقرار کیا کہ اللہ میں نے کوئی بھی نیک کام نہیں کیا، اقرار کر لیا اس نے، اور ساتھ ہی عرض کی اللہ ایک بات مجھے یاد آئی ہے، وہ یہ ہے کہ میں تیرے بندوں کو اس امید سے قرض، تو نے مجھے مال دیا تھا، میں تیرے بندوں کو قرضہ دیا کرتا تھا، اور جو واپس نہیں کر سکتا تھا میں اس امید سے اسے معاف کر دیتا تھا کہ شاید تو بھی مجھے معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے جواب دیا جاؤ میں نے پھر تجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ قرض کسی کو دے کر مہلت دینا، جب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ جو تاریخ طے ہوئی ہے واپسی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال کے طور پہ آج کسی کو قرض دیا ہے تو اگلے 10 دن تک اس کے ساتھ مہلت طے ہوئی ہے کہ اگلے 10 دن بعد میں دے دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ایک گنا اجر ہے، جتنا اس نے قرض دیا، لاکھ روپیہ قرض دیا تو روزانہ لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کے برابر اسے اجر ملے گا۔ پھر جب مہلت آ گئی وہ نہیں دے سکا، اس نے مہلت بڑھا دی، 10 دن گزر گئے، اس نے کہا اچھا یار 10 دن اور لے لو پھر دے دینا۔ فرمایا اب جو یہ اوپر والے دن دے رہا ہے جتنے زیادہ دے گا اسے دگنا صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، یعنی 1 لاکھ قرض ہے تو 2 لاکھ روزانہ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ جو اجر ملنا ہے وہ الگ، اگر معاف کر دیا تو کائنات کے رب کی طرف سے جو معافی ملنی ہے وہ الگ۔ یہ بھی حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ اللہ مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔